أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالی نے انقلابی دین نازل فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، آج کے اس نازک دور میں سب سے زیادہ
جس طبقے پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے اور توجہ دینے کی جو ضرورت ہے وہ یہ بچے ہیں، اولاد ہیں، یہ نئی نسل ہے۔ حقیقت میں یہ نسل جو میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے، ایسے دور میں یہ نسل سانس لے رہی ہے جو ہر طرف فتنے ہی فتنے، اور اس نئی نسل کے فیوچر اور مستقبل کو تباہ کرنے کے سامان یہ دور اور یہ زمانہ فراہم کر رہا ہے۔ ایسی نازک گھڑی میں میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ نسلیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، نسلیں ترقی کرتی ہیں اور نسلوں کا وجود ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ دراصل نسل کے پیچھے جب میرے اور آپ کی محنت ہوتی ہے، میرے اور آپ کی فکر ہوتی ہے، میرے اور آپ کی جب نسل کے پیچھے کوشش ہوتی ہے، تب ہم اس نسل کے مستقبل کو روشن بنانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ فتنوں کے آغوش میں یہ نسل جنم لے رہی ہے۔ تو ایسی نازک گھڑی میں دوستو، جب میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں، تو اس نسل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی، اس میں کوئی شک نہیں، اس نسل کی مائیں ہیں۔ ماں محبت کا نام ہے، ماں حقیقت میں جذبات کا نام ہے، ماں حقیقت میں انقلاب کا نام ہے۔ ماں بچے کو جب اپنے آغوش میں لیتی ہے تو اس بچے کا فیوچر محفوظ رہتا ہے۔ ماں جب اپنے بچے کی فکر کرتی ہے، وہی فکر رنگ لاتی ہے، اور وہی فکر اس بچے کی صحبت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کا روشن مستقبل وہاں طے کرتی ہے۔ تو ماں کے اندر ایک ایسی کشش ہے، ماں کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے جو نسلوں کو بنانے، جو نسلوں کو آباد کرنے میں یہ کشش، یہ تاثیر اپنا رول دکھاتی ہے۔ قرآن مجید پڑھیے گا۔ خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ نے سورہ آل عمران میں ایک مثالی ماں کا ذکر کیا ہے، جس مثالی ماں کو عمران کی بیوی کہا جاتا ہے۔ حاملہ تھیں، پتہ نہیں تھا پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، دعا کرتی ہیں اللہ سے، جو نظر انہوں نے مانگی اس نظر کو اللہ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اس بچے کو تیری عبادت اور تیرے دین کی خدمت کے لیے میں وقف کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس تحفے کو قبول فرما۔ ماں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے فیوچر کو لے کر وہ فکر کرتی ہے، اس کی آخرت کو لے کر وہ فکر کرتی ہے، اس کے مستقبل کو لے کر وہ فکر کرتی ہے۔ یہی مثالی ماں ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد آپ کو عطا فرمائی، جنہیں ہم مریم علیہ السلام کہتے ہیں، واللہ طبقہ خواتین میں مریم علیہ السلام کا کردار ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس روئے زمین میں اللہ کے نبی نے جن عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا، ان میں مریم علیہ السلام سر فہرست ہیں، جو بڑی پاک دامن، پاک باز، دیندار، خدمت گزار، پرہیزگار اللہ کی بندی تھی۔ یہ مثالی ماں کی دعا اور تڑپ کا نتیجہ ہے مریم علیہ السلام۔ انی اعیذها وذریتها من الشیطان الرجیم، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ اکبر، مریم علیہ السلام اور آپ کی نسل کے حق میں دعا کی تھی۔ اور اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور مثالی ماں ہمیں نظر آتی ہے، تو در حقیقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے۔ بقرعید کے موقع پر یہ مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے لختے جگر کو ذبح کرتے ہوئے،
تو خواب کے سلسلے میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں، خواب کے سلسلے میں اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، تو بیٹے کا جواب ہم اور آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھائے ہیں۔ بیٹے کا جواب کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے بجا لائیے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اگر اللہ چاہے۔ اللہ اکبر! کیا جواب تھا؟ مثالی بیٹا دراصل یہ مثالی ماں کا نتیجہ ہوتا ہے دوستو، مثالی بیٹا مثالی ماں کا نتیجہ ہوتا ہے، مثالی نسل مثالی ماؤں کا رزلٹ ہوا کرتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ، جو اللہ کے فرما بردار برگزیدہ جو بندے تھے، ان کو بنانے میں ماں یا باپ کس کا زیادہ رول تھا؟ شاعر نے کہا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دوستو، ماں ایک نئی نسل کو حقیقت میں جنم دے سکتی ہے، ایک نئی نسل جو ہر ناحیے سے امت کے حق میں فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہو، ایسی نسل کو تیار کرنے کی صلاحیت اللہ نے ماں کے اندر رکھی ہے۔ تاریخ پڑھیے گا آپ، تاریخ میں ہمیں ایک مثالی شخصیت ملتے ہیں۔ کبھی آپ نے علمی دروس میں سنا ہوگا آپ کا نام ربیعہ رحمہ اللہ، ربیعہ بن فروخ رحمہ اللہ۔ آپ کے والد محترم جنگ کے لیے نکل گئے، 27 سال 20 سال غائب رہے۔ جب چھوٹے تھے گھر سے نکلے جنگ کے لیے، 20 سال کے بعد لوٹتے ہیں، اور آپ کے پیچھے محنت کرنے والی آپ کی والدہ تھی۔ اور جانتے ہیں یہ ربیعہ رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ امام مالک کے استاذ ہیں، یہ امام مالک کے شیخ ہیں، یہ مدینے کے کبار اور فقہا، کبار علماء اور فقہا میں سر فہرست ربیعہ رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ دراصل ربیعہ کو بنانے میں، اس مقام پر پہنچانے میں اللہ کے فضل کے بعد ربیعہ کی ماں کا کردار تھا۔ اور خود آپ کے والد بتاتے ہیں 27 سال کے بعد میں لوٹا مدینہ، دیکھا مسجد نبوی میں لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ ہے، ایک نوجوان ہے جو درس دے رہے ہیں اور سارے لوگ بیٹھ کے درس سن رہے ہیں۔ میرے بغل میں جو بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ درس دینے والے نوجوان کون ہیں؟ تو کہا یہ ربیعۃ الرائی ہیں، یہ ربیعۃ الرائی ہیں، پہچانا نہیں۔ تو پھر گھر لوٹتے ہیں، اللہ اکبر، تو جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، راستے میں مسجد سے نکل کر گھر جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہی نوجوان دوڑ رہے تھے، جیسا کہ سیرت اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ کیا ہی بہترین نوجوان، کیا ہی بہترین عالم دین، گھر والوں نے کیا ہی بہترین تربیت فرمائی۔ اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے، جس نوجوان کو انہوں نے مسجد نبوی میں پایا تھا وہی آپ کے گھر کا دروازہ کھول رہے ہیں، اور بعد میں آپ کی اہلیہ نے آپ کو خبر دی یہی آپ کے بیٹے ربیعہ ہیں، جو آج سبحان اللہ دنیا کے کئی خطوں سے لوگ آپ کے بیٹے سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ سفیان الثوری 2nd سینچوری کے زبردست محدث، حدیث کی تاریخ لکھی جائے اس میں سفیان الثوری رحمہ اللہ کا نام نہ لکھا جائے وہ تاریخ ادھوری ہے، اتنے زبردست عالم دین۔ جانتے ہیں سفیان الثوری کس نے بنایا؟ اللہ اکبر! اللہ کے فضل کے بعد آپ کی ماں کا نتیجہ ہے، اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ کی ماں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے والد محترم بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں، گھر میں غربت ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو اپنے گھر کی پریشانی اور آگے بڑھ کر علم کو حاصل کرنے کی طرف، گھر کی پریشانی اور علم کو حاصل کرنے کی طرف سفیان کو پریشان کر رہی تھی رحمہ اللہ کو۔ والدہ نے دیکھا کہ بیٹے بہت پریشان لگ رہے ہیں، گھر میں یقیناً گزارا کرنے کے لیے کچھ سامان نہیں،
تو جانتے ہیں دوستو مثالی ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ تاریخ کا مشہور جملہ ہے، آج ہر کتاب میں یہ جملہ آپ پائیں گے سفیان رحمہ اللہ کے حوالے سے جب تاریخ لکھی جائے تو یہ سبحان اللہ بات وہاں نقل کی جاتی ہے۔ والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اتلو بالعلم وکفنی بمغزلی ھذا، اے میرے بیٹے علم حاصل کرتے جانا اور جو میں چکی پیس کر میں تمہیں بڑا بناؤں گی اور گھر کی روزگاری کا مسئلہ میں حل کروں گی، میں محنت کروں گی، چکی پیس کر صحیح میں گھر کا معاملہ حل کروں گی، بس آپ کو آگے بڑھتے جانا اور علم حاصل کرتے جانا۔ اور یہ عالیہ بنت شریک رحمہ اللہ، جانتے ہیں کون ہے عالیہ بنت شریک رحمہ اللہ؟ یہ امام مالک امام دار الہجرہ کی والدہ ہیں۔ امام مالک کو امام مالک کس نے بنایا؟ خود امام مالک اپنے بارے میں فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ بچپن میں مجھے جو لوگ گویہ ہوتے ہیں، گانے گاتے ہیں، تو ان کی طرف میرا میلان تھا، کہیں پر بھی گانے کی محفلیں ہوتی تو جا کے کھڑا ہو جاتا تھا میں۔ والدہ نے دیکھا تو گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، اپنے بیٹے کو بلا کر کیا پیاری نصیحت کرتی ہیں۔ اللہ معزز مائیں، آپ کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے۔ آج دوستو کیا مسئلہ ہے جانتے ہیں؟ اگر بچہ بگڑتا ہے، آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیے گا، بگاڑ کا علم سب سے پہلے ماں کو ہوتا ہے۔ بچہ بگڑ رہا ہے، بچے کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، دوستی اچھی نہیں ہے، اس کے ایکٹیویٹیز اچھے نہیں ہیں، زبان بگڑ رہی ہے، سب سے پہلے ماں کو اس کا علم ہوتا ہے۔ آج ہماری مائیں، اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے، بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں، بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ آج اگر بچے بہکتے ہیں، بگڑتے ہیں، مضبوط سہارا اور دیوار اپنی ماں کو پاتے ہیں۔ کیسی یہ نسل ترقی کر سکتی ہے اگر ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں خیانت کی؟ اے میری مائیں یاد رکھنا، یہ بچوں کی تربیت، یہ نسلوں کی حفاظت، یہ تمہارے کندھوں پر سب سے عظیم ذمہ داری ہے۔ جب دیکھا امام مالک کی والدہ عالیہ بنت شریک رحمہ اللہ نے کہ بچے کا میلان آخرت کی طرف نہیں، دنیا کی طرف، نیکی کی طرف نہیں، گناہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو کہا امام مالک سے، ان کی اپنی والدہ نے، خود امام مالک بیان کرتے ہیں، میری والدہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی ان المغنی اذا كان قبیح الوجہ لا يلتفت الیہ فدع الغنا وطلب الفقہ۔ اے میرے بیٹے، ایسے جو گانے بجاتے ہیں، گانے جو سناتے ہیں، ان کی طرف جو ہے تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے، تم گانے چھوڑ دو اور علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ماں کی وہ باتیں امام مالک کے دل میں ایسے اثر انداز ہوئی، اللہ اکبر، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ نے درس دیتے ہوئے، حدیث کی شرح کرتے ہوئے پوری زندگی آپ نے گزار دی۔ اسی لیے آپ کو امام الدار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ فاطمہ بنت اسد کون ہے رحمہ اللہ؟ یہ امام شافعی کی والدہ ہیں۔ امام شافعی کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، چار ائمہ میں بڑے عظیم امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی کو شافعی کس نے بنایا جانتے ہیں آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے۔ ہوا کیا؟ بچپن میں والد محترم کا انتقال ہو گیا، سرزمین غزہ میں، فلسطین میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کو وہیں سے فکر لاحق ہوئی اپنے بچے کے فیوچر اور تربیت کو لے کر، ڈھونڈتی رہی، پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا اگر میں اپنے بچے کو بڑا اگر بنانا چاہوں، اس کے لیے سب سے بہترین جگہ مہبط الوحی ہے، جو کہ مکہ اور مدینے کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں سفر کے اسباب اور وسائل زیادہ آسان نہ تھے، سفر کی صعوبتیں، مشقتیں برداشت کرتے ہوئے فاطمہ بنت اسد رحمہ اللہ اپنے لخت جگر امام شافعی کو، جو بالکل چھوٹے تھے،
سرزمین غزہ اور فلسطین سے لے آتے ہیں اور مکے میں سب سے پہلے حلقۃ القرآن میں داخلہ دلواتے ہیں. اور جانتے ہیں آپ 7 سال کی عمر مکمل نہیں ہوئی امام شافعی حافظ قرآن بن گئے. ایسی ماؤں کی آج ضرورت ہے دوستو جو اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کر دیں. واللہ آج ہمارے گھروں میں اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے. ان بچوں سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں قرآن پڑھنے کی؟ ان بچوں سے ہم دینداری کی امید کہاں کر سکتے ہیں جن بچوں کی مائیں ہمیشہ سوشل میڈیا میں مگن رہتی ہیں؟ اللہ رحم کرے دوستو. میں خاص کر عورتوں سے ایک عاجزانہ اپیل کروں گا. کبھی آپ نے دیکھا اللہ کی بندیوں، آپ کا موبائل بہت اچھا ہے، موبائل کا کور بہت اچھا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ماں کی پوری توجہ اور فکر اپنے موبائل اور سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. اسی لیے اسے بنانے، سنوارنے، نکھارنے کی ماں کوشش کرتی ہے. اور بچوں کا حال دیکھیے، کتنا اخلاقی ناحیے سے بچے بگڑے ہوئے ہیں. یاد رکھنا اللہ کی بندیوں، اگر بچے اچھے ہیں تو اس میں ماں کی خوبصورتی ہے. ماں کی خوبصورتی موبائل کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ ماں کی خوبصورتی نئی نسل کے سنورنے سے ہے. اگر بچہ نیک ہے، دیندار ہے، فرما بردار ہے، حقیقت میں آپ دیکھیے گا ماں اگر کالی کلوٹی بھی ہے لیکن دل اس کا روشن ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے. تو فاطمہ بنت اسد مکہ لے آئیں، اللہ اکبر، وہاں پر حافظ قرآن بنے آپ. پھر آپ نے ولیج کے حوالے کیا. ولیج میں زبان بہت اچھی ہوتی ہے تو سبحان اللہ زبان آپ نے سیکھی، عربی زبان آپ نے سیکھی. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی لغت کا، عربی گرامر کا مسئلہ آتا ہے، امام شافعی کو ہم اپنا ایک مصدر مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام شافعی کے بارے میں کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی. لولاہ ما عرفنا فقہ الحدیث، اگر امام شافعی نہ ہوتے تو ہمیں حدیث کی سمجھ ہی نہ ملتی. اگر امام شافعی نہ ہوتے تو ہمیں حدیث کی سمجھ ہی نہ ملتی. اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنے عظیم پر پہنچانے والی آپ کی والدہ صفیہ بنت میمونہ رحمہ اللہ ہیں. خود آپ امام احمد اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، دیکھو اللہ کی بندیوں، امام احمد کی ماں میں تمہارے لیے نمونہ ہے. امام احمد کی ماں اپنے بچے کی کیسی آپ نے تربیت فرمائی. دیکھو سوتی کب ہیں آپ، بیدار کب ہوتی ہیں آپ. سوتی کب ہیں آپ اور بیدار کب ہوتی ہیں آپ. بیدار کرنے کی تو دور کی بات، بیدار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج جو سوئی ہوئی ہو ایک بیدار نسل کو کیسے وہ تیار کر سکتی ہے. فارسی میں کہا جاتا ہے خفتہ را خفتہ کئی کنت بیدار، جو سویا ہوا ہے وہ سوئے ہوئے کو کیسے جگا سکتا ہے. وہی جگا سکتا ہے جو بیدار ہے. آج ہماری ماں اگر بیدار ہیں تو نسلوں کو بیدار کر سکتی ہیں. وہ خود اٹھتی کب ہیں، اللہ کی پناہ. امام احمد کی والدہ دیکھیے، خود امام احمد کی زبانی میں آپ کو نقل کرتا ہوں. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی والدہ کے بارے میں، اللہ اکبر، اللہ غریق رحمت کرے صفیہ بنت میمونہ رحمہ اللہ کو. بچپن میں والد محترم کا انتقال ہو گیا، تربیت کی پوری ذمہ داری صفیہ رحمہ اللہ کے کندھوں پر. آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں، کانت توقظنی صلاۃ قبل صلاۃ الفجر وتحمی لی الماء ثم تخرج معی الی المسجد خوفا علی. اللہ اکبر، فجر سے پہلے میری ماں مجھے بیدار کرتی تھی، میرے لیے گرم پانی کا انتظام کرتی تھی، اور اس کے بعد میں چھوٹا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک آتی تھی. گھر اور مسجد میں کافی ڈسٹنس تھا، کافی دوری تھی، تو میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے مسجد لاتی تھی اور انتظار کرتی تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر مجھے گھر واپس لے جاتی تھی. آج وہ امام اہل سنہ والجماعہ سے ہم جانتے ہیں، امام اہل سنہ والجماعہ سے جانتے ہیں. دوستو یاد رکھنا ہمارے بچوں میں بھی وہ صلاحیت ہے. دوستو اپنے بچوں میں امام شافعی کو ڈھونڈیے، اپنے بچوں میں امام احمد کو ڈھونڈیے، اپنے بچوں میں امام مالک کو ڈھونڈیے، اپنے بچوں میں امام سیوطی کو ڈھونڈیے، اپنے بچوں میں امام ابن قیم کو ڈھونڈیے رحمہم اللہ جمیعا. اور صحابہ کی تو طویل فہرست ہے. کہنے کا مقصود کیا ہے؟ عورتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے،
اور میں یہاں پر پوری امانت داری سے دو باتیں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، میں مرد حضرات سے اپیل کروں گا، نوجوانوں سے خاص کر، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کیجیے۔ آج بڑا مسئلہ کیا ہے، خوبصورتی کی دوڑ نے آج ہمیں تربیت کے میدان میں ناکام بنا دیا۔ سب کی توجہ صرف ظاہری خوبصورتی پر ہے، اس کا دل کتنا روشن ہے، اس کی کتنی تربیت ہوئی ہے، کسی کو اس کا اندازہ ہی نہیں دوستو۔ اگر کوئی فطری طور پر اگر اچھی نہیں ہے، وہ پوری زندگی گھٹن میں بسر کرتی ہے، گرچہ وہ تہجد کی پابند کیوں نہ ہو، گرچہ وہ گھر کا کتنا خیال کیوں نہ کرتی ہو، صرف اس کا بڑا نقصان کیا ہے، چہرہ دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، کوئی رشتہ کرنے تیار نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، ترجیح دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ نکاح میں شروعات ہے، یہ بیسمنٹ ہے۔ غلطی یہاں کرتے ہیں اور آگے چل کر پوری نسل کو جو ہے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی لیے ہماری اپیل ہے، رشتوں کے معاملے میں آپ دیکھیے گا، مالداری، خوبصورتی، یہ سب اپنی جگہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دیکھ کر بھی نکاح کیا جاتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو سب سے فرسٹ نمبر پہ جو ہونا چاہیے وہ دینداری ہے۔ دیندار خاتون دیندار نسل کو تیار کرتی ہے۔ اور دوسری بات میں جو میں اپیل کروں گا، خاص کر سسرال والوں سے، پوری امانت داری کے ساتھ اپنی بہو کو تربیت کے لیے بھی موقع فراہم کیجیے۔ گھر میں اتنے کام کاج میں انہیں الجھا کے رکھ دیتے ہیں اور اتنا پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، ماں کا ذہن کام ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ سسرال کا بڑا مسئلہ ہے دوستو۔ آج ہر ساس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی بہو تربیت کے لیے اسے وقت فراہم کریں۔ وہ تو الحمدللہ کام کاج کا خیال رکھیں گی، لیکن ایسی پکڑ اور ایسی گرفت ہوتی نا، ماں کا ذہن کبھی کام ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے میں سسرال والوں سے امانت داری سے اپیل کروں گا کہ اپنی بہو کے لیے موقع فراہم کرو، وقت فراہم کرو۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، باہر جائیں، گھومیں، اپنے بچوں کی فیلنگ کو سمجھیں۔ جب تک ماں اور بچے قریب نہیں ہوں گے نا دوستو، دونوں کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بچے کہاں مل رہے ہیں؟ اپنے دوستوں سے مل کر اپنی پوری فیلنگ شیئر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوستوں کے بارے میں ہمارے بچوں کو یہ یقین ہے، وہ وقت دے رہے ہیں۔ اور ماں باپ کے بارے میں گھر میں داخل ہوئے تو ماں کی دنیا الگ، باپ کی دنیا الگ اور بچوں کی دنیا الگ۔ جب تینوں دنیا الگ ہو، کبھی یہ دنیا جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا، ہماری دنیا ایک ہے، ماں بچے پہ نیچاور ہو اور بچے ماں باپ پہ قربان ہو۔ اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھیے، اس کے بعد دیکھیے نسل کیسے تیار ہوتی ہے اور ہمارے بچے کیسے فرما بردار ہوتے ہیں۔ بس دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہماری ماؤں کو یہ عظیم ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا، والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اے عورتو، اے اللہ کی بندیو، اے ماؤ، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو امانت داری سے ادا کرنا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، بری صحبت سے اللہ اس نسل کی حفاظت فرمائے، بری عادتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرات خواتین اپنے نافرمان بچوں کو لے کر پریشان ہیں، اللہ ان کے نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ ان کے نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اور جو نوجوان شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، نیک خاتون اللہ انہیں عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اللہ انہیں ان کے دامن کو اولاد سے بھر دے، اللہ انہیں صالح نسل عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے بچے اور نسل عطا کیا ہے، اللہ انہیں اس نسل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور اسی طرح سے جو احباب اپنی طبیعت کو لے کر، صحت کو لے کر، جسمانی امراض کو لے کر پریشان ہیں،
اللہ تعالیٰ صحت کے سارے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عقلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس نئی نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔